کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے ایک آدمی گھوم رہا. میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے پانی کی پیاس میں وہاں رک کے کھجاوے میں پانی رکھا تھا. میں نے پانی پی لیا. حضور فرماتے نبی پاک فرماتے میں نے پانی پیا. ڈھونڈتے ہوئے ایسا اونٹ ڈھونڈتے میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھتا ہوا اونٹ پکڑ کے چلا گیا. یہ تو محمد کی آواز ہے. پریس نہیں ہے بھائی, وہاں پہ جگہ نہیں ہے. نہیں کوئی بھی نہیں آ سکتے. واپس آ جائے تو ان سے پوچھ لینا. دوسرا قافلہ مقام سیکھویا میں نے دیکھا. مکہ کا ایک قافلہ بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے. اس سے دو بھائی سوار تھے اور جب میری سواری ہوا وہاں سے نکلی تو ان کا اونٹ بھٹک گیا اور دو بھائی اونٹ کے اوپر سے گر پڑے. ایک کا ہاتھ اور ایک کے پیر میں چوٹ آئی ہے. انہوں نے مرہم پٹی کر لی. اور جب وہ واپس آئیں گے تو یہ واقعہ پوچھ لینا. میں نے تیسرا قافلہ دیکھا مقام تقریم میں. تیسرا قافلہ جو ان کے آگے بھائی صاحب ایک بھائی صاحب اور وہی سے اونٹ آگے آگے سے رہے تھے. اور یہ بات اگر صحیح ہے تو ان کے آنے کے بعد ان سے معلوم تو کریں گے سامنے آئیں گے تب. حضور سے پوچھا انہوں نے اچھا یہ بھی بتا دیجیے وہ قابل کب آئیں گے. یہ بھی بتا دیجیے وہ قابل کب آئیں گے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں وہ کافر تھے مکہ کے مشرکین تھے لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ حضور جانتے ہوئے کہ زمانہ کب آئے گا. حضور نے فرمایا پہلا قافلہ سورج نکل کے کیا جائے. پہلا قافلہ آ جائے گا مکہ میں. دوسرا قافلہ دوپہر کے وقت لطف النہار دوپہر کے وقت دوسرا قافلہ آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا. سارے جمع ہو گئے. چلو مکہ کے کنارے جا کر انتظار کرتے یہ قافلے آتے کی نہیں کریں. اگر نہیں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہلا دیں, جھوٹا قرار دیں گے. سب جا کر کے جمع ہوئے لیکن جب کفار و مشرکین چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ حضور کے وہ صحابہ بھی ان کے پیچھے ہیں. جہاں گستاخ ہوتے ہیں وہاں عاشق بھی ہوتے ہیں. جہاں گستاخ پہنچتے ہیں جواب دینے کے لیے عاشق بھی پہنچتے ہیں. صحابہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. رات بھر لوگوں نے انتظار کیا. سورج نکلنے کی طرف دیکھ رہے تھے. کفار و مشرکین قافلہ نہیں دیکھ رہے تھے. قافلہ آ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ سورج تو نکل گیا. سورج نکل گیا. پیچھے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا ارے راجا سورج دیکھے دیکھو قافلہ بھی آ گیا. اور قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا. مکہ میں داخل ہو رہا تھا. یہ ہم بند کر حضور کی معراج کی بات کرتے ہیں. آپ راؤنڈ میں یہ کون وغیرہ سب بند کرتے آواز بند کھڑے ہو. کفار و مشرکین نے پوچھا وہ قافلہ جب آیا تو قافلے والوں نے پوچھا یہ تو بتاؤ جب تم سفر میں تھے تو کیا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ہوا تھا لیکن تم کو کیسے پتا. ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا تمہیں
تو انہوں نے پوچھا کہ کون بنتا ہے تو اونٹ تلاش کرنے کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے اپنے قافلے میں سے ایک آدمی کو بھیجا. یہ آدمی ہے جو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا. اس کو مکہ والوں نے بلا کر پوچھا بتا جب اونٹ گم ہوا تھا ہاں ایسا ہوا تھا کہ میرا اونٹ جس جگہ مجھے ملا تھا وہاں سے مجھے سلام کی آواز آئی تھی اور محمد کی آواز تھی. مکہ والوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, ماننا نہیں تھا. دوسرا قافلہ کب آئے گا تو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی دیکھ لے. دوسرا قافلہ جب آیا دوپہر کے وقت وہ بھی مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ مکہ والے جب دیکھے قافلے کو اس میں ایک بھائی ہاتھ سے پٹی لگائے ایک پاؤں سے پٹی لگایا. کہا اس سے پوچھنا چاہیے پہلے سے جواب دیتے ہوا ہے. پوچھا ہی نہیں کچھ بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی دوسری سچی ہے. تیسرا قافلہ آخری بات تیسرا قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو مکہ میں آنا تھا. انتظار کرتے رہ گئے. سورج ڈوبنے کو آ گیا لیکن قافلہ نہیں آیا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سورج ڈوبنے کو آ گیا لیکن قافلہ نہیں آیا. صحابہ بھی پریشان تھے, عاشقان مصطفیٰ پریشان تھے. سورج ڈوب جائے گا قافلہ کہیں نہیں دکھتا. دور دراز تک قافلے کا کوئی نام و نشان نہیں. صحابہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قافلہ مغرب سے پہلے نہیں آئے گا تو ہماری بات جھوٹی ہو جائے گی اور یہ مکہ والوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا. کیا ہوا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ گھبراؤ مت. جو قافلے کے ساتھ ہوا یہ کہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. قافلہ راستہ بھٹک گیا ہے, ابھی بہت دور ہے. لیکن رب ذل جلال کا سورج کو حکم ہوا ہے جب تک یہ قافلہ آئے گا نہیں آج کو ڈوبے گا نہیں. سورج کو حکم ہوا ہے جب تک یہ تیسرا قافلہ آئے گا نہیں سورج ڈوبے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو رکایا جائے گا, اللہ کے نبی کو سچا قرار دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور صحابہ نے یہ معجزہ بھی دیکھا, یہ معجزہ بھی دیکھا. سورج جا کر رک گیا ہے ڈوبتا نہیں. سورج لاسٹ ٹائم کو بہت جلدی رکتا ہے لیکن اس کو ڈوب نہیں آئے. جہاں ہے وہی ہے. دیر ہو گئی. پھر وہ وقت آیا کہ قافلہ تھکا ہارا دھول میں اٹا ہوا گرد و غبار کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا تھا اور ادھر سورج ڈوب رہا تھا. تیسرا قافلہ جب آیا تو مکہ والوں نے دیکھا کہ قافلے کے اکیلا نہیں ہے نا بھائی, حضرت جی نے ٹھہرو پلیز, بتاؤ جانا چاہتا ادھر سے جاؤ, لیکن اس کے باوجود بھی مکہ والوں نے کیا کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. وہ آج تک جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتا اور جس کو ماننا ہے وہ صرف حضور پاک کی بات سن کے مان لیتا. بس یہیں پر مجھے اتنا عرض کرنا تھا. آج اس شب معراج میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم محبتیں اور خیرات ملنے کے لیے آئے. آج رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عزت و عظمت اور ان کی رفعت کی خیرات تقسیم فرما رہا ہے اور یہ سنی عاشقان مصطفیٰ کو بھی خیرات میں نصیب ہے. اور ہم آج یہاں پر جو بات لے کر کے جانا چاہتے ہیں, میرے اس جلسے کو لے کر, میرے اس معراج کی شب کے بیان کو لے کر کافی لوگوں کے اندر ڈر بھی تھا. پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا بولیں گے. بہت سارے لوگ باتیں بھی بہت ساری پھیلائے ہوئے تھے
اور لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کو بھی ہراسان کر کے رکھا ہے کہ مولوی صاحب آئیں گے ایسا بولیں گے ویسا بولیں گے. میاں ہم ایک ہی بات بولتے ہیں کسی کی جو وجے کیوں پکارے کیا کرے بھول کو کسی کی جو وجے کیوں پکارے کیا کرے بھول کو ہمیں کافی ہے چاہیے اپنے نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے چاہیے اپنا نعرہ سمجھو ہمیں کسی کی بات نہیں کرنی اور نہ ہی ہمیں کسی بات کا ڈر اور خوف رہتا. ہم جس کے بندے ہیں اس کی سرزمین کرتے رہے اور اپنے امتی میں جب تک ہمارے جسم میں آخری سانس باقی رہے ہمیں اس بات سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا کہ جان مانگے تو جان دے دے یہ مال مانگے تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلائیں گے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا ہے وہی امانت آپ تک ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں. اور سنو میرے عزیز ہو لوگ جیسے ہزار آئے اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں سننے کے لیے کم دیکھنے کے لیے زیادہ آئی ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں سننے کے لیے تو یوٹیوب سے لوگ روز سنتے ہیں. میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو جب توحید بھی دنیا میں نہ ہو سن نہ ہو میں افراد کا اشارہ اسی نام سے ہے نبض حقیقت کا پشامادہ اسی نام سے ہے. شہر میں چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں جس کی بات کرتے ہوئے 700 سال گزر گئے مگر وہ تفصیلی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. محمد سید الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حي من الاحوال مقتهم. دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا اكرم الخلق ما لي من الوم به سواك عند حلول الحادث العمم. میں یہ باتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں گستاخوں کے جملے مٹ جاتے ہیں لیکن تعریف کرنے والوں کے جملے سے قیامت تک اللہ زندہ رکھتا ہے. رسول اللہ جاہو کبھی ادھر کریم کا جھنڈا جس میں منتقل ہو فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من جنة عظمت إن الكفاءة بالغفران كالنوم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخفض والصف بعبدك بالدارين إن له صدرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأدب لصحب صلاة من دائمة على النبي بالهل ومنتجم. ثم الرضا عن أبي بكر بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. لوگ کہتے ہیں یہ ایسی گستاخی کی اس نے ایسی گستاخی کی حضور کی تعریف ضرور کر کے نے آ کر قلم توڑ دیا اور کہا لیکن نظام ختمے سے ہٹ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں حیرہ ہوں میرے شاہ میں حیرہ ہوں میرے شاہ میں. لوگ یہاں کی وہاں میں مصروف ہے کیوں اچھا میں مصروف ہے. حضور کا علم اتنا تھا حضور کا علم اتنا تھا حضور یہاں نہیں جانتے تھے حضور وہاں نہیں جانتے تھے بڑے بھائی کے برابر چھوٹے بھائی کے برابر. تم کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو. حاضر و نظیر و بشر و غیب و نور کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں
گستاخوں کی بات کیا کریں؟ حضور کی تعریف کرنے والوں کے لیے یہ تو مجمع ہے، ان کی باتیں کر کے مجموعوں کو پذیرا کیوں کرے، خراب کیوں کرے؟ اگر میں بات کروں میرے عزیز تو ہمیں آج کی سمجھ میں نہیں آئی، آج کی باتوں میں آپ کے سامنے پیش کی قصیدہ مردہ عربی کا لکھا ہوا، لیکن عاشق سنتا ہے کہ سن رہا، لیکن یہ بات ضرور آتی ہے مقصد بدل جاتا ہے، نہ تو سمجھے نہ تو نورانی ہے، کبھی ذلت سے آنکھ مستانی ہے، محمود اکیل مد ہو گیا، کچھ صورت میں دھیان رکھا، جان رکھا کی جان جہاں رکھا، سچ اکھا اپنی شان رکھا، تو شان تو شانہ سر ہو گیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، اس کو مجھے علم اس کو تیری سنا مفتاح اپنے کی تکراریاں، اور جنہوں نے حضور کے چہرے دیکھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے وہ کمال حسن کر کے تعریف کرنے والا خود خدا کبیر الجبار، اس کائنات کے عظیم دولہ کی بات میں نے اس سے قبل بھی بات کہی تھی، لوگ کہتے سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آگے شاعر نے بتایا زنجیر کی ہلتی نہیں بستر بھی کہا گئے عرش گئے پھر آئے محمد، جس دروازے سے گئے تھے اس کی زنجیر ابھی ہل گئی، اور جس بستر پر سو کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، اور حضور سارے سفر کر کے واپس آ گئے، لوگ کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے ہوا؟ کچھ دانشوروں نے اس کو سمجھایا کیسے، سنو آپ نے وال کلاک کو دیکھا ہے، گھڑی کو دیکھا ہے، گھڑی ابھی 3:30 بج رہے، گھڑی 3:30 بجا رہی ہے، اور گھڑی کے پیچھے سے آپ سیل نکال دیجیے، بیٹھے نکال دیجیے، اپنے پاس 4 گھنٹے 6 گھنٹے رکھیے، اور اس کے بعد واپس اس گھڑی میں پھر سے سیل ڈال دیجیے، مجھے بتاؤ وہ 3:30 بجے سے ہی چلے گی کہ 6 گھنٹے آگے سے چلے گی؟ وہ جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی، کیوں؟ سیل ہے نہیں، بیٹری ہے نہیں، 6 گھنٹے نکالو کہ 12 گھنٹے نکالو، جب دوبارہ ڈالو گے تو جہاں رکی تھی وہاں سے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ ہے، پوری کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ، اور معراج کی شب میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عرضی سے اس کائنات کی جان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا۔ اب ہمیں پتا نہیں وہ 100 سال کا سفر تھا 500 سال کا، کہ ہم نے پھر حضور کو بھیجا تو یہ کائنات کا وقت جہاں زنجیر بھی ہوئی محمد عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حقیقت کو سمجھ جاتا تو ایسے اعتراضات نہیں کرتا۔ یہ کائنات اسی دولہا کے لیے بنی ہوئی ہے، اسی دولہا کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، باراتی سے آئے ہوئے ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور جب دولہا آیا نکاح ہو گیا، جب رخصتی ہو گئی شام میں چلا گیا، تو مجھے بتاؤ وہ ہال کی سجاوٹ ویسی باقی رہے گی یا اس کو بھی ہٹا دیا گیا؟ ہٹا دیا، شادی ہو گئی ختم، کرسی بھی ہٹاؤ، جھنڈے بھی نکالو، کنکمے بھی ہٹاؤ، جتنی سجاوٹیں نکال دو، کیوں؟ دولہے کے لیے سجایا تھا، دولہا آیا بھی اور چلا بھی گیا، یہ سجاوٹ ختم کر دی جائے۔ آپ سنو، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا آسمان کا چھت نہ گیا،
اس میں تاروں کی لائٹنگ کی گئی ہے، چاند و سورج کو جگمگایا گیا، اور یہ پودے، پیڑ پودے، یہ جھنڈے، یہ کمکمے لگائے گئے، سمندروں کی لہریں اور یہ ساری ندیوں کی بہاریں اور دنیا کا حسن سب مصطفیٰ کریم کی آمد کے لیے سجایا گیا تھا، کائنات کے دولہا کے آنے کے لیے سجایا گیا تھا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسی دولہے کے انتظار میں وہ برات کی شکل میں موجود تھے۔ اب سنو، وہ کائنات کا دولہا آ گیا 12 ربیع الاول شریف میں، آ گیا، اس کائنات میں آ گیا، جلوہ بہار ہوا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی 63 سال کے بعد اب وہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں، میں نے تم کو بتایا، دنیا جب چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، دنیا جب چلا گیا تو سجاوٹ نکال دی جاتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے برسے ختم ہو گئے اور یہ موجے، یہ درختوں کے کمکم ابھی تک کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اے نادانو، یہ آسمان بتا رہا ہے، یہ چاند سورج جگمگا کر بتا رہے ہیں، جس کائنات کے دولہے کے لیے ہم سجائے گئے تھے وہ دولہا مرا نہیں، اب بھی موجود ہے، وہ ہے، اور صبح قیامت تک اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چلے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ بس اتنی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مجمع صرف حضور کی تعریف کے لیے، ہمارے مجمع صرف حضور کی تعریف کے لیے ہے، اور میاں پہلے کے کانوں میں کچھ زیادہ سنائی دیتا ہے، کسی کو کچھ زیادہ سنائی دیتا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ کوئی خود سے اپنے آپ کو کتا سمجھ لے، ہم کسی کو نہیں دیتے۔ ہمارا صرف اور صرف مشن یہ ہے، رہے گا یہی ان کا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پوری گفتگو کا خلاصہ، لب لباب، حاصل کلام ایک جملے میں سننا چاہتے ہو؟ ایک جملے میں سننا چاہتے ہو؟ ادھر ادھر کی چھوڑو، اس کی اس کی چھوڑو، اس کو منانا اس کو منانا، اس کی اٹھانا اس کی اٹھانا، کس کے گھر کے سامنے کتنی قطاریں بنا کر کے اس کے لیے دنیا والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے پورے ہو گئے، پھر بھی نہیں ملتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک ہی ادارہ کی محمد سے وفا، میرے ساتھ کوئی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، لا الہ الا اللہ، سلسلہ آلیہ وقت کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ ان سنی عاشقان مصطفیٰ کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو، جنہوں نے پل پل ہمارے لیے دعائیں کی، کوششیں کی، محنتیں کی، خاص طور پر رحمت عالم کی بیٹی جو مسلسل لگی رہی، دیگر ہمارے محبین مخرجین اور خصوصیت کے ساتھ حیدرآباد کی ایک قیمتی آواز جس سے آج پورے ہندوستان میں سن رہا ہے، عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب اور ان کے
مجلس کے تمام احباب جنہوں نے محنت شائقہ بھی کی، ہر گھڑی تعاون بھی کیا. میں آج حیدرآباد میں آیا ہوں اس لیے یہ اظہار میرا اخلاقی فریضہ ہے، میرا اخلاقی فریضہ ہے. اس لیے میں مشکور و ممنون ہوں سب کی محبتوں کا، اخلاص کا، اور جتنے بھی دیگر حضرات ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکا ان سب کے لیے میں نے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ رب ذوالجلال غائبانہ طور پر جتنے لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ دعائیں کی، جتنے آپ نے دعائیں کی اتنے میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے. اللہ کریم ہم سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے، اور یہاں کے حالات کے لیے آج جس طرح کے حالات آپ پیش کیے یہ مناسب نہیں ہوتا. خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں مشکلات آتی ہیں، تو حضور کے غلاموں کو ایسے اخلاق پیش کرنے چاہیے کہ وہ دیکھ کر کے کہیں کہ ایسے جلسے سال میں ایک بار نہیں ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے. آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، محبت عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن نعروں میں گونجتے ہوئے یہ شور و غلغلے کے ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کے لیے آپ محبت کا ایک تماشا پیش کر رہے ہیں اگر وہی زخمی ہو کر مر گیا تو پھر کس کام کی محبت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا وہ ادب و طریقہ یہ ہے کہ دور سے دیکھو دور رہنے والا فیض زیادہ اٹھا لیتا کیونکہ وہ ادب کی وجہ سے دور کھڑا ہے، اور تکلیف دینے والا کام مخاطی مصیبت کو بھی اٹھاتا ہے اور سامنے والے کو بھی اٹھاتا ہے. اس لیے جانے میں بھی آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں تو پھر میں یہ تمنا لے کر کے جاؤں گا کہ واپس جلدی آپ کے پاس آنا ہے. میں وعدہ نہیں کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں جانے کا منظر دیکھتا ہوں اس کے بعد آپ حضرات کس طرح سے نہ رخصت کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میرے شاید 8 مہینے کی رہائی کے بعد میں نے ایسے بڑے اسٹیج کے لیے کہیں تاریخ نہیں کی تھی. پہلے سے بھی دماغ میں اور فکر میں یہی تھا کہ شروعات حیدرآباد سے ہی اور ایک بات اس لیے کہ یہاں اہل محبت ہے، یہاں اہل عقیدت ہے، یہاں بزرگوں سے قریب رہنے والوں کی بڑی تعداد، اس لیے باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حضرات ہاتھ رہیں گے انشاءاللہ مزید ناموں سے رسالت کا مشن جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے پروگرام ہمارے جلسے کے شو شائننگ کے لیے شو شائننگ کے لیے نہیں ہے، ہمیں مضبوط میدانی کام کرنا ہے. حضور کے عاشقین آج یہ وعدہ کر کے جائیں گے، آج یہ وعدہ کر کے جائیں گے ہم نمازوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کا اپنے ایسے ہو کہ کوئی ایڈریس ان لوگوں کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں آنا ہی تھا اندر تو حضور کے نام پر آتا. نشہ کر کے بیچ کر کے اور بدنامی کا یہ دھبا، نشہ کر کے بیچ کر کے اور بدنامی کا یہ دھبا لے کر کے کیوں آیا؟ یہاں بھی ذلیل ہوگا اور قیامت کے دن بھی حضور کو کیا وہ دکھائے گا؟ کرنا ہی لوٹ کر چوٹ ہوگا تو ہزاروں کے مجموعے میں میرے مصطفیٰ اتنا کہہ دیں گے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا ملنگ ہے.
بس اس امید کے ساتھ کہ حضور ایک بار کے وجہ دی کہ یہ ہمارا نشہ سے اپنے محلوں کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اور میں جو کہا اس پر عمل بھی کریں گے جانے کے لیے بھی محترم شوکت صدیقی صاحب کی ہے کتاب کا نام ہے تنگ اہم قرآنی واقعات. الحمدللہ وہ کتاب یہاں برآمدی ہے آپ لوگ لے سکیں. حضرت کے ہاتھ کتاب کے رفع اجرا ہو رہی ہے. کتاب کا نام چند اہم قرآنی واقعات. ہمارے اسٹیٹ پر الحمدللہ فرسٹ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا میرے مراد مستر افتخار شریف صاحب سے ہے. آپ کو ایک اوارڈ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب دیا جا رہا ہے. یہ اوارڈ ہے جو حضرت کے ہاتھوں افتخار شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے. سید اعجاز صاحب جو اعجاز ٹرسٹ کے مالک ہیں انہوں نے رحمت دارالعلوم کمیٹی کا ہر طور پر تعاون کیا ہے. خاص طور سے پریس میٹرز میں اور پرنٹنگ میٹرز میں ان کو بھی اپریسیشن اوارڈ حضرت کی طرف دیا جا رہا ہے. شاہد بھائی پولیس کا بھی شکریہ ادا کرائیے. اکبر صاحب کیسے بھی دعا کرائیے. اکبر صاحب کیسے بھی دعا کرائیے. ہمارے سپلائی کے مالک محمد بھائی صاحب قریب 25-30 سال سے الحمدللہ ان کا ہمارا ساتھ ہے اور بہت محبتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کو قریب کرنے میں تعاون کرتے ہیں. محمد صاحب کو بھی اپریسیشن ایوارڈ حضرت کے بغیر دیا جا رہا ہے. محمد بھائی صاحب سے گزارش ہے کہ اس سے ایڈوکیٹس فورم کی جانب سے مہربانی سے بول رہا ہوں بہت تکلیف ہوتا ہے. آگے اپنے بیچ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو گیا نا. سلامت حضرت کی خدمت میں آپ کی طرف سے ایڈوکیٹس فورم کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس میں عظیم صاحب اسلامی صاحب اور دیگر احباب جن کی جانب سے ہمارا پیش کیا جا رہا ہے حضرت کو. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک. شاہد بھائی حضرات آپ کو جو ہے سلام پڑے حضرت سلمان اظہری صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کاٹنے میں برداشت کیا لیکن ایسے آپ ہیں جو ناموں سے رسالت پہچان دے کر محمد پرچم لے کر بلند ہوئے ہیں. رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ایوارڈ دیا جا رہا ہے. میں
किसानों की डेट साहब से और हमारे साहब अकबर खबरी साहब से गुजारिश करता है कि अवार्ड पेश करें हजरत को और आप लोग स्टेज से उतर जाए, स्टेज क्राउडेड हो जा रहा है, ओवर क्राउडेड, काफी जहमत है कि बराए मेहरबानी स्टेज से नीचे आ जाए। एजाज साहब कहाँ है? एजाज साहब कहाँ है? हाँ, ये हजरत को काम है अवार्ड रहमत आलम कमेटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हजरत से इल्तिमास है कि इसे कबूल फरमाएं और रहमत आलम कमेटी पर की सरपरस्ती इसी तरह आप कायम रखें। और हजरत जो कैसे बोलते मैं शमानी उसको लाइक कमेंट शेयर
मोहम्मद भाई साहब को भाई साहब अलग लिया होगा पुलिस वालों के हाथ में से उद्दूस भाई अब बात करो समाज गुजरात में काबुल कंपनी का